نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. آپ کیا نبی کی بات کو ایز اٹ از لے لیں گے؟ یہی کہیں گے کہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام میں جان اور زور پیدا کی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی لڑکی ایجوکیٹڈ ہے آپ شادی کریں گے تو آپ کو بیچ کے کھا جائے گی. لیکن جو ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک بھوت سوار ہے کہ ایجوکیٹڈ ہو. کیا برائی ہے؟ بھوت سوار کیوں کر رہے ہو؟ کیا برائی ہے کہ اگر میری اور آپ کی بیٹی پڑھے؟ برائی پھر وہی آپ, میں نے کب منع کیا کہ ہماری اور آپ کی بیٹیوں کو میں پڑھنے سے آپ کی بیٹی جب کالج یا یونیورسٹی جائے گی تو وہ سیٹنگ کرے گی؟ نہیں, میں تو یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا لڑکی کو. کالج میں نے ہوم اسکولنگ, میں تو اسکول نہیں بھیج رہا. میری جو میٹرک میں بچی ہے وہ ہوم اسکول, اس کو میں آن لائن پڑھوا رہا ہوں فیمیل ٹیچر سے. اور یعنی آپ, لیکن اگر کوئی اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. اور لیکن وہ جب پڑھ لے گی تو وہ تو آپ کو بیچ کے کھا جائے گی, ایجوکیٹڈ ہو جائے گی. ایجوکیٹڈ, ہر ایجوکیٹڈ کی بات نہیں کر رہا میں. میری وائف بھی تو پڑھی لکھی ہے. تو اس نے آپ کو بیچ کے کھایا نہیں کھایا نا. آپ کو اگر بیچ کے کھلوانے پہ ہی اڑ گئے ہیں تو پھر آپ کا ہے. مفتی طارق مسعود کا کہنا اور میرا کہنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ان الفاظ میں مبالغہ زیادہ ہو گیا, اس طرح بیان نہیں کروں تو ٹھیک ہے, آئندہ میں احتیاط کروں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا سر شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کو نہیں. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا گیا؟ بالکل گدھا پن نہیں, خچر پن ہے. گدھے سے اوپر کی چیز ہے. کیسے؟ اسلام نے ڈیورس کا رائٹ مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. اب جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, یہ بھی آپ نے بیوی کو جج نہیں ڈیورس. میں نے کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے. سر میں مان لیا, لیکن مجھے بتائیے ایک لڑکی جو ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے. ایک لڑکی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ایک لڑکی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ اس زندگی سے موت اچھی. وہ عدالت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ظلم ہو رہا ہے جی تو کورٹ کھلا دے سکتی ہے. میں نے مظلوم عورتوں کے بارے میں نہیں کہا. یہ بھی پھر دوبارہ نہیں ہے, 20 دفعہ جب عدالتی خلا پہ کلپ ریکارڈ کروایا یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ جس عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے. یہ ویسے کوئی عورت اگر اپنی مرضی سے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم بھی نہیں ہو رہا اور ظلم کو کورٹ میں ثابت بھی نہیں کرتی, گواہ بھی نہیں پیش کرتی, اور ویسے ہی کہتے ہیں مجھے غفار پسند ہے, میں نے جمشید کے ساتھ نہیں رہنا. ایسا نہیں ہوتا. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق کیا ہو گیا؟ آپ کیوں اتنے نیگیٹو ہے کہ غفار سے چھوڑ رہی ہے اس کو, جبار پسند ہے یا نیگیٹو نہیں ہوں. میں شریعت کا اصول بیان کر رہا ہوں کہ عورت ویلڈ ریزن کے بغیر شوہر سے عدالت سے نکاح ختم نہیں کروا سکتی. ویلڈ ریزن ہو, نان نفقہ نہیں دے رہا ہے, لٹکا کے چھوڑ دیا اس کو. سر یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ کوئی اگر میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں نہیں چھوڑنا چاہتا, وہ عدالت جاتی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ویلڈ ریزن نہیں ہے. یہ سر قرآن و سنت میں کہا گیا کہ اگر آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو عزت و آبرو سے علیحدگی اختیار کیسے ہوگی؟ قرآن نے کہا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, سورہ بقرہ میں, کہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی کنجی ہے, نکاح ختم کرنے کی پاور ہسبینڈ کے ہاتھ میں. یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں. لیکن اگر آپ, میرا اس پہ 1.5 گھنٹے کا پورا ریفرنسز کے ساتھ کلپ ہے میں نے ریکارڈ کروایا. ماشاءاللہ اس میں یہی ہے. ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو خلا کا پہلا واقعہ ہوا, بخاری کی حدیث ہے, اس میں بھی آپ نے ان کے شوہر کو کہا کہ آپ ڈیورس دے دو. ہم کہتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر کو مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیورس دے دیں. وہ دے دے, موسٹ ویلکم. نہیں دیتا تو غفار بھائی دے نہیں رہے اور جا کے جج صاحب بیوی کو ڈیورس دے دیں. اٹ ازنٹ پاسبل. یہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے. آپ کی 4 بیویاں ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. ویسے تو یہ بھی بڑا معجزہ ہی ہے. ہمارے تو ایک بھی نہیں خوش ہوتی, تو 4 بیویاں ہیں. اور لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ بالکل سارا کچھ ان کو حق مہر سب کچھ اس کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ کہتی میں نہیں رہنا چاہتی اس گھر میں, جی تو میں فارغ کر دوں گا اس کو, میں خود چھوڑوں گا. کورٹ سے جا کے لیتی ہے. اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو اس کو رہنا پڑے گا. اگر میں حقوق پورے کر رہا ہوں تو اس کو رہنا پڑے گا. اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا چھوڑ کے جانے کا. تو اب جو اعتراض کریں بنتے ہیں اسلام پہ کریں, مجھ پہ نہیں کریں. اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہو نا تو اس میں عورت کا نقصان ہے. اسلام کے حکام اول نظر میں ایسا لگتا ہے عورت پہ ظلم ہے, ڈیپ میں جب جائیں گے تو عورت کے فیور میں. آپ مجھے بتاؤ, آپ ایک خاتون سے شادی کرتے ہو, میرے پاس ایک کیس آیا نا, ایک خاتون کے 5 بچے ہو گئے, کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے. فون پہ مجھے کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے کورٹ نے کھلا دے دی ہے, میں جا رہی ہوں. شوہر کہہ رہا ہے میں کورٹ میں گیا, میں نے بیان دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اس کے حقوق پورے کر رہا ہوں. کورٹ نے کہا خلا پہ سائن کر دو, طلاق دے دو. میں نے کہا نہیں دوں گا, میں یہ ثابت کرے میں غلط ہوں. اچھا عورت کہہ بھی رہی ہے غلط نہیں ہے لیکن مجھے نہیں, میں نہیں رہنا چاہتی. تو اب مجھے بتائیں سوسائٹی میں جب یہ چیز پروموٹ ہوگی, وہ مجھے چیخ و پکار کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہو گئے, یہ کام کرنا تھا تو پہلے دن کر لیتی. تو مرد پھر جب عورت کے بارے میں یہ مرد کو پتا ہوگا نا کہ جب چاہے مجھ سے علیحدگی لے سکتی ہے, وہ اس کو گرل فرینڈ کے طور پر ٹریٹ کرے گا. مرد بیوی کے طور پہ نہیں رکھے گا, کیونکہ گرل فرینڈ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے. بیوی کے پاس بھی ہر وقت کے لیے رائٹ آ گیا جب چاہے چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے. تو اس لیے
اس میں عورت کا فائدہ ہے. لوگ پراپرٹیاں بیوی کے نام کر دیتے ہیں, میری ہے. انسان کو جب جس چیز کا پتا ہوتا ہے نا میری ہے, اس میں انسان کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, اس پہ خرچ بھی کرتا ہے, اس سے اولاد بھی پیدا کرتا ہے, اور بہت کچھ اس کے لیے لٹا دیتا ہے. یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر شوہر کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے. سر عورت بھی تو سب کچھ لٹا دیتی ہے نا, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب عورت کہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی, تو اس کو اپنا حق تو دیں نا, اتنا کہ آپ نہیں رہنا چاہیے. شریعت نے نہیں دیا تو میں کہاں سے دے دوں نا. میں کوئی غامدی صاحب تو نہیں ہوں نا کہ عقل سے اسلامیہ کام نکال لوں یا یہود و نصارہ کی طرح تعریف کر دوں. قرآن و سنت سے آپ ثابت کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے جو عورت کو ڈیورس کا یا شوہر سے علیحدگی کا حق نہیں دیا, یہ عورت پر احسان کیا ہے. اس سے خاندانی نظام مضبوط رہتا ہے, اس سے مرد عورت کو بیوی کے والا معاملہ کرتا ہے. اور اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو ظلم کی صورت میں دیا ہے, اس کے ہم مخالف نہیں ہیں. ظلم ایک الگ چیز ہے, ہم نارمل حالات میں کہہ رہے ہیں, کوئی ویلڈ ریزن. اب اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ اور آپ اس پہ ظلم بھی نہیں کر رہے, بڑا خوش رکھا ہوا ہے اپنی طرف سے, وہ نہیں رہنا چاہتی, آپ اس کو ڈیورس نہیں دیتے, تو پھر وہ کیا کرے؟ گھر کیسے جہنم بن جائے گا؟ اس کو رہنا پڑے گا. گھر جہنم بن جائے گا. کتنے جہنم بن گئے مسلم سوسائٹی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تو اب تک اسی پر عمل ہوتا آ رہا ہے. 1400 سال گزر گئے, آپ کا گھر جہنم بن گیا, آپ کے باپ کا گھر جہنم بن گیا. جہنم جب بنے گا جب عورت کو یہ پتا ہو کہ میں جب چاہوں جا سکتی ہوں, پھر وہ اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالے گا. جب اس کو پتا ہے کہ اب یہ میرا ہسبینڈ ہے, میں نہیں جا سکتی, وہ کمپرومائز کرے گی اس کے ساتھ. ہاں شوہر ظلم کرے گا تو ایک الگ بات ہے. تو آپ جو حل بتا رہے ہیں نا کہ عورت کے پاس یہ رائٹ ہو, اس صورت میں جہنم بننے کا چانس زیادہ ہے. طلاقیں لیں گی, غفار سے شادی ہوئی, غفار کہے گا جب ستار سے وفا نہیں کی تو میرے سے کیا وفا کرے گی, ٹائم پاس کرو, کوئی پتہ نہیں کل یہ مجھ سے خلا لے کے چلی جائے. پھر وہ وسیم سے شادی کرے گی, وسیم کہے گا جب 2 بندے چھوڑ کے آ گئی ہے تو ٹائم پاس کرو. اس کے بعد جب تھوڑی سی بوڑھی ہوگی نا تو پھر کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا. پھر اس بڈھی کا وہ حشر ہوگا جو یورپ امریکہ میں بڈھیوں کا حشر ہوتا ہے. جا کے دیکھ لیں آپ, ہمارے یہاں بڈھیاں عیش کرتی ہیں کیونکہ ان کو جب آئی ہیں تو ان کو پتا ہے بھائی اب میرا ہسبینڈ یہ ہے, میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. قانون اسلام بناتا ہے میجورٹی کو دیکھ کے, 2-4 عورتوں کو دیکھ کے نہیں بناتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اسلام نے رائٹ نہیں دیا تو میں اور آپ اس پہ ڈسکشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سر آپ کا ایک میں کلپ سن رہا تھا, آپ نے کہا میں پوری ذمہ داری سے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی آنکھوں آپ سے دیکھیں, اپنے کانوں سے سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے یا توہین ہو رہی ہے تو اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار. پوری ذمہ داری سے میں اس سے رجوع 20 دفعہ ریکارڈ کروا چکے ہیں. جی, اب یہ بنتا نہیں ہے. نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے شاید اس میں آپ نے رجوع نہ کیا, اردو میں آپ نے کہا اردو میں ہے آپ, انگلش میں ہے یو, یو میں ہے بدتمیزی, اردو سے رشتہ ختم تو مذہب ختم. مطلب سندھی, بلوچی اور سینکڑوں زبانوں والے جو ہے نا ان کو مذہب سے رشتہ رکھنا ہے تو اردو کی طرف آئیں. غلط. یہ انگلش بولنے والوں کو اردو کی ترغیب دی جا رہی ہے, سندھی بولنے والوں کو سندھی چھوڑنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی. اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل زبان سے رشتہ رکھیں جو مسلمانوں کی زبان ہے, چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ پشتو ہو. مسلمانوں کی تو عربی ہے, عربی اب سیکھ نہیں سکتے نا. سندھی آپ ترغیب دیں کہ سیکھیں, یہ ہم نے اسی بیان میں ترغیب دی ہے. اسی بیان میں نے کہا کہ اصل تو یہ کہ سب عربی سیکھیں, وہ اگر مشکل ہے تو اپنی مدر لینگویج نہ چھوڑیں. آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی, اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے. بھائی یہ باہر ملک میں لوگوں کے لیے جو اردو بولتے ہیں وہ اگر اردو سے رشتہ چھوڑ دیں گے تو پھر انگریز ہیں, کیوں علماء سے رشتہ ختم ہوگا. کیوں نہیں سر, آپ اگر کوئی, میں نے ابھی کینیڈا میں اور امریکہ میں بیان کیا ہے, وہ شاید ریکارڈنگ میں مل جائے, جس میں کہہ رہا ہوں آپ پنجابی ہیں تو پنجابی سے رشتہ قائم رکھیں, سندھی ہیں تو سندھی سے رشتہ قائم رکھیں, لوکل زبان کو نہ چھوڑیں, کیونکہ انگلش تو آپ سیکھ ہی جاؤ گے, لیکن اپنی ماں باپ کی زبان آپ نے چھوڑ دی تو کلچر اور مذہب سے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں سندھی زبان چھوڑنے کا یا پنجابی یا پشتو چھوڑنے کی کہیں ترغیب نہیں ہے. اردو بمقابلہ انگلش چل رہی ہے, اس میں اردو بمقابلہ سندھی اور پنجابی نہیں چل رہی ہے. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے مذہب میں انگلش جو سیکھنے والے اسکالر ہیں وہ بھی آئیں, وہ انگلش میں قرآن بتائیں, انگلش میں رسول جب ہوتا ہے جب میں کہتا اردو سیکھیں انگلش نہ سیکھیں, یہ جب ہوتا. میں ان سے کہہ رہا ہوں انگلش بھی سیکھیں لیکن اپنی مادری لینگویج سے رشتہ نہ چھوڑیں. وہ ایک ہے نا روکو مت جانے دو, ایک ہے روکو مت جانے دو. آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ اسی طرح آپ اس مذہب میں اس طرح کر رہے ہیں. اچھا آگے سر, آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ حکومت ہو, فوج ہو, اس سے رجوع تو نہیں کیا, یا کوئی اور ہو, کوئی ناجائز حملہ کرے تو اپنے دفاع میں لڑنا سب کا حق ہے, اس سے بغاوت کو شے نہیں ملتی. بالکل 100%. اگر کوئی فوجی آپ کو ناحق آ کے مارتا ہے تو آپ دفاع کریں, لڑیں اس سے. لیکن اس سے ایک ہے بغاوت, ہاں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرنا, یہ حرام اور ناجائز ہے. ایک ہے پرسنلی آپ کو آ کے کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے اپنے دفاع میں لڑنا, یہ بالکل جائز ہے. اگر ابھی یہاں کوئی فوجی آ کے ہم پہ فائرنگ کرنا شروع کر دے تو ہم جان بچانے کے لیے اس پہ فائر نہیں ماریں گے کیا؟ لیکن اس سے آپ کو نہیں پتا کہ کچھ اور بھی شے مل جائے گی کہ اٹھ کے اب میں سمجھ جاؤں کہ جی یہ تو میرے اتنے بیانات بغاوت کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہیں کہ اگر کوئی میرے اس بیان کو بغاوت کے جواز پہ لے کے جا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا, میں الحمدللہ ڈرامہ نہیں دیکھتا, آپ نے یہ بھی کہا. شوہر اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے, بیوی بھی تھپڑ مارتی ہے. میں بیویوں سے کہتا ہوں وہ بھی ماریں تھپڑ, لیکن اس کے بعد لا الہ الا اللہ
حلفیہ کہتا ہوں شور سے محبت کی امید مت رکھنا، وہ تمہیں سیکس کا آلہ سمجھ کر یوز کرے گا، ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں. پورا بیان میرا یہ ہے کہ ایک ڈرامے میں دکھایا شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا. جی جی پھر میں نے کہا یہ 100% غلط کیا اس نے، جی جی نہیں مارنا چاہیے بیوی کو تھپڑ. لیکن اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کی غلطی پہ یہ جواب کہ بیوی بھی آگے سے تھپڑ لگا دے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، ڈراموں میں خواتین کو شوہر کے مقابلے میں جری کیا جا رہا ہے.